بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج یہ اس پروگرام کی دوسری نشست ہے جس کے اندر مقرر ہیں شیخ محترم حافظ محمد تمیم مدنی حفظہ اللہ. یہ شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ شیخ دعویٰ سینٹر جبیل میں کئی سالوں سے دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور شیخ محترم کے بہت سارے مؤلفات، تصنیفات اور بہت سارے کتب کے تراجم متداول ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے موضوعات پر آپ کی سیڑھیاں پائی جاتی ہیں، مختلف موضوعات پر جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں جس اہم موضوع کا انتخاب کیا گیا میرے محترم بھائیوں، وہ بہت ہی عظیم موضوع ہے جو شان الہی کے نام سے یہ موضوع جانا جاتا ہے. اور حقیقت میں یہ موضوع جس کے تعلق سے اگر ہم بیان کریں جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے، کیونکہ شان الہی ہم جتنا ہی بیان کریں گے ہم بیان نہیں کر سکتے. اس چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی چیلنج کیا کہ اگر پوری دنیا کے اندر جتنے بھی شجر ہیں اگر ان کے قلم بنا لیے جائیں اور جتنے بھی سمندر ہیں سات زمین جتنے بھی سمندر ہیں اس کے سیاہی بنا لیے جائیں اور اللہ رب العالمین کے اگر کلام کو ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی جائے، اس کی شان کو بیان کیا جائے تو تمام کے تمام ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. لیکن میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ذکر ہی سے ہمارے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کی شان بیان کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم زادتهم ایمانا، کہ مومنین وہ ہیں جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے. لہذا میرے محترم بھائیوں، اس چیز کے خاطر ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ ہمارے ایمان کے اندر مزید زیادتی ہو. میں شیخ محترم کو دعوت دوں گا کہ آ کر کے اپنے اس اہم موضوع کی وضاحت فرمائیں. والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور محترم و مکرم و معزز علماء اکرام، آج میرے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ قطیف دعویٰ سینٹر کے زیر اہتمام آج کے اس سہ ماہی پروگرام میں میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی جائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی جائیں، اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. موضوع شان الہی یا دوسرے لفظوں میں عظمت باری تعالی ہے. یقیناً کوئی بھی انسان، کوئی بھی نبی اور کوئی بھی رسول اور کوئی بھی فرشتہ اللہ کی عظمت کو کما حقہ، اس کی شان کو کما حقہ اگر بیان کرنا چاہے تو نہیں بیان کر سکتا. اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ نے جو کچھ اپنی اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے، جس انداز سے بیان کیا ہے، بار بار جو بیان کیا ہے، یقیناً اس سے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی خالقیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی حاکمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی مالکیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. وہ تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ سب سے پہلے ہے، وہ اس وقت بھی تھا جب کوئی نہیں تھا، والآخر، اور اس وقت بھی رہے گا جب کوئی نہیں رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اے اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو سب سے بعد میں ہے، تیرے بعد کوئی نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو سب سے ظاہر ہے، سب پر غالب ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں. میرے بھائیو، وہ تو وہ ہے جو تنہا ہے، اکیلا ہے، لا شریک ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد
نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی طرح سے کوئی بھی چیز نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. اس کی طرح سے کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں. وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے. تنہا وہی عبادت کے لائق ہے، تنہا وہی سجدے کے لائق ہے، تنہا وہی رکوع کے لائق ہے، تنہا وہی دعا کے لائق ہے، تنہا وہی مدد کے لائق ہے، تنہا وہی فریاد کے لائق ہے، تنہا وہی روزی دینے والا ہے، تنہا وہی اولاد دینے والا ہے، تنہا وہی خزانے دینے والا ہے. وہ اپنی بادشاہت میں، اپنی مالکیت میں، اپنی ملوکیت میں، اپنی بادشاہت میں، اپنی ہر چیز میں، ہر صفت میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں. انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد. تمہارا معبود تنہا معبود ہے، تمہارا معبود اکیلا معبود ہے. قل ان صلاتی، کہہ دیجئے کہ میری صلاۃ، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سارے جہانوں کی ضروریات کو پوری کرنے والا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس کی ذات کو فنا نہیں. کائنات فنا ہو جائے گی، یہ آسمان اور زمین فنا ہو جائیں گے، یہ پہاڑ اور یہ چاند ستارے فنا ہو جائیں گے، یہ ستارے فنا ہو جائیں گے، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی. کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس کائنات کے اندر ہے فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کا وجہ، چہرہ، جو جلال اور اکرام والا ہے وہ باقی رہے گا. اللہ کی ذات باقی رہے گی. ساری چیزوں کو فنا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی، آسمان و زمین فنا ہو جائیں گے، سارے انسان فنا ہو جائیں گے، ساری مخلوقات فنا ہو جائے گی، حاملین عرش ختم ہو جائیں گے، ان پر موت آ جائے گی، ملک الموت ختم ہو جائے گا، اس پر موت آ جائے گی، جبرائیل علیہ السلام فنا ہو جائیں گے، ان پر موت آ جائے گی، ختم ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے داہنے ہاتھ میں آسمانوں کو پکڑے گا، اپنے ایک دوسرے ہاتھ میں ساتوں زمینوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں. این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ کہاں ہے شہنشاہان عالم؟ این المتکبرون، این الجبارون، تکبر اور غرور و گھمنڈ کرنے والے کہاں ہیں؟ قہر و جبر کرنے والے آج کہاں ہیں؟ کائنات سے، زمین سے، آسمان سے، سورج و چاند اور ستاروں سے کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی. خود اللہ تبارک و تعالی، ذات باری تعالی خود فرمائے گا للہ الواحد القہار. آج کی بادشاہت، آج کی حکومت اس اللہ کے لیے ہے جو تنہا ہے، اکیلا ہے، جو قہر والا ہے، جو قوت والا ہے، جو طاقت والا ہے، جو پاور والا ہے. سوائے اللہ کے کوئی باقی نہیں رہے گا. میرے بھائیوں، وہ اللہ ہے، وہ باقی رہے گا. اس کی صفت الباقی کی ہے، اس کی صفت الباقی کی ہے، اس کی صفت الحی کی ہے.
اور اس کی صفت القیوم کی ہے، وہ حیات جس پر کبھی موت آنے والی نہیں ہے، وہ حیات جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ زندگی جو کبھی جس پر موت آنے والی نہیں ہے، اور وہ بقا اور وہ قیومیت، وہ قیام جس کو فنا اور زوال نہیں ہے۔ اور یہ چیز کس کو حاصل ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے یہ چیز حاصل ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم جس دن کے آسمان کو ویسے ہی لپیٹ دیں گے جس طرح سے کتابوں کے دفتر، کتابوں کے اوراق لپیٹے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو فنا ساری مخلوقات کو ہے، فنا اس کو نہیں ہے۔ لہذا اے لوگو، اے اللہ کے بندو، اس ذات کو پہچانو، اس کی عظمت کو مانو، اس کی عظمت کا اعتراف کرو، اس کی عظمت کے سامنے سر جھکا دو، اس کی شان کے آگے اپنی پیشانیوں کو خم کر دو۔ جسے بقا ہے، فنا نہیں ہے، اور فنا ہو جانے والی مخلوقات کو، تمام مخلوقات کو چھوڑ دو، تمام مخلوقات سے اپنا دامن چھڑا لو، اس ذات سے زندگی مانگو جس کے پاس ابدی زندگی ہے، اس ذات سے قیام مانگو جس کے پاس ہمیشگی کا قیام ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس ذات کو لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ آج فنا ہونے والی مخلوقات، موت آ جانے والی مخلوقات سے اپنا دل لگائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، وہ ذات جس کی شان نرالی ہے اور جو تنہا ہے، جو اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، اسی طرح سے انما الہکم الہ واحد، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے سلسلے میں وہی بات کہو جو حق ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین معبودوں میں سے اللہ ایک معبود ہے، تیسرا معبود ہے، یہ نہ